السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ اپنا مل آپ بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین سامعین، آج کے اس ویڈیو میں جو ہمارا کورس تذکیر پریہ ہے ان کے پہلے چلے کے بارے میں بات کروں گا کہ اللہ الصمد ہے کیا، ہم کیوں کرواتے ہیں، کیسے ہوتا ہے، کیا طریقہ کار ہے، کیا فوائد ہے، کیا نقصانات ہے۔ جتنا مجھ سے ہو سکا بتانے کی کوشش کروں گا۔ نارمل باتیں ہوگی، یہ نہیں ہے کہ پلا کروں گے یہ ہوگا وہ ہوگا، اندازاً باتیں ہوگی، اپنے تجربات بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ الصمد تذکیر پریہ کے متعلق یا پریوں کے متعلق جو بہت بڑی غلط فہمی ہے، بدگمانی ہے، اور لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں، اس جھوٹ کو، وہ ہے ایک رات کا عمل۔ ایک رات کا عمل، اس پہ میں نے ویڈیو بھی بنائی، لیکن اس ویڈیو کو بنانے کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پہلے بیسک تعلیم حاصل کر لو۔ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ بیسک تعلیم حاصل کر لو تو فائدہ ہوگا، ورنہ یہی ایک رات والے عمل آپ کو بربادی کے اس موڑ پہ کھڑا کر لیتے ہیں کہ آپ کو خود پتہ نہیں چلتا کہ آپ اس سے نکل کیسے سکتے ہیں۔ تو آتا ہوں اللہ الصمد کے بارے میں۔ اس چلے کے عامل جو بن جاتا ہے، میں تھوڑی سی کہانی سناتا ہوں، ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک جن ایسا جن تھا کہ جو انسانی عورتوں کو اٹھا لیتا تھا، گھر سے اٹھا لیتا تھا، یعنی اغوا کر لیتا تھا۔ اب تو موجودہ حالت میں یا کچھ دور میں، یا میں یہ کہوں گا کہ جب ہمارے اوپر سے یہ باتیں کچھ عجیب ہیں، اس لیے ہچکچانے کی کوشش کروں گا۔ آپ لوگوں نے ایک چیز کو دیکھا ہوگا، رجال الغیب جسے ہم کہتے ہیں۔ میں بات پتہ نہیں کہا، بس کوشش کروں گا اس ویڈیو کو پورا کر لوں، ورنہ جو چیزیں میرے سامنے آ گئی میں نہیں لگتا میں اس ویڈیو کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ جن ہوگا اور عورت کو اٹھا لے گا اور پتہ نہیں کیا کہنے لگا۔ میں اگر آپ کس لوگوں کے سامنے ہوتا تو آپ لوگ شاید سمجھ پاتے ہیں کہ میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جب کسی قوم سے روحانی مخلوق رجال الغیب کی ذمہ داری اٹھ جاتی ہے، یا ان پہ رجال الغیب سخت حکمران ہو جاتی ہیں، نازل ہو جاتی ہیں، پھر وہاں پہ جنات بھی کل عام کھل جاتے ہیں، ان کی رسیاں ڈھیلی ہو جاتی ہیں، وہ کچھ بھی کر لیتے ہیں۔ میں اگر ایسے ملک کی بات کروں جہاں پہ نون مسلم ہوتی ہے تو واردات عام کیوں ہوتی ہیں؟ آج کل تو ہمارے پاکستان سب سے ٹاپ پہ ہے، بدکاری کے، زنا کے، قتل و غارت کے، ہر چیز میں پاکستان اپنی عروج پہ ہے۔ وہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ پہ بن گیا تھا، اس جن والے واقعہ نے مجھے کسی اور طرف لے کر گیا۔ مجھے سوچنے والی بات ہے کہ ایک جن انسانی عورتوں کو اٹھا سکتا ہے، وہ اس وقت اٹھا سکتا ہے جب ہمارے اوپر سے روحانی لوگوں کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے۔ رجال الغیب ہمارے ذمہ داری کو ہم ان کو اتنا ناراض کر دیتے ہیں، اتنا ناراض کر لیتے ہیں کہ وہ ہماری سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ انسانوں کی حفاظت انسان کرتے ہیں۔ جنات سے انسانوں کی حفاظت اور ان کی دنیا میں آنے کے لیے جو لوگ ہوتے ہیں وہ رجال الغیب کہتے ہیں، وہ روحانی لوگ کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو کس طریقے سے چھوڑ دیا مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا۔ اپنی ذمہ داری کو اس لیے چھوڑ دیا کہ ہم نے ان کو بہت ستایا۔ بات کر رہا تھا، ایک جن ایک عورت کو اٹھا لیتا ہے، اور ان کا ہر شخص کے ساتھ، یہاں پہ اس عورت کو بھی میں جن کا لفظ دوں گا، ایک جن نے ایک جنی کو اٹھا لیا۔ یہ بات پھر ورنہ کوئی اور مسئلہ بن جائے گا۔ ایک جن نے ایک جنی عورت کو اٹھا لیا، راستے میں جا رہا تھا، اور اس جن کا ارادہ ہوتا تھا یہی کہ کسی بھی عورت کو اٹھا کے ان کو اپنی مطلوبہ جگہ پہ لے کے ان کے ساتھ زیادتی کر لیتا، ان کے ساتھ بدکاری کر لیتا۔ ایک راستے سے جا رہا تھا، وہاں پہ ایک عامل تھا، ایک شخص تھا، اور وہ چلہ کاٹ رہا تھا، اور اس چلے کا نام تھا اللہ الصمد۔ پہاڑوں میں بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی ایک جن تھا۔ اللہ الصمد جب پڑھ رہا تھا تو سارے پہاڑ ان کے ساتھ اللہ الصمد گونج رہے تھے۔ اور پھر یہ ایک علاقہ ہے 2000 میل کا، 2000 کلومیٹر کا، اور وہ جن یہاں سے جا رہا ہے، یہاں پہ عامل بیٹھا ہوا ہے، دوسرا جن عامل، اور اس دوسرے جو شریر جن کا ٹھکانہ تھا وہ یہ ختم۔
لیکن عامل یہاں تھا، اس نے لڑکی کو یہاں سے اٹھا لیا تھا، یہاں پہ وہ رک گیا، کیونکہ جو اللہ الصمد کا حصار تھا، ایک اللہ الصمد پڑھنے کے ساتھ ان کا حصار بڑھ رہا تھا. جن تو آ گیا، لیکن واپس جانے کا راستہ ان کو نہیں مل رہا تھا. یا اللہ الصمد کی صدا ایسی تھی، اللہ الصمد کی وہ کیفیت ایسی تھی کہ اس جن کو اپنے لپیٹ میں لے لیا. آپ لوگوں کو پتہ ہے جنات قابو کیسے ہوتے ہیں؟ آپ کو میں آج اس بات کے ساتھ اس بات کو بھی بتا دیتا ہوں کہ جنات قابو کیسے ہوتے ہیں ہماری پڑھائی سے. ایک ہوتے ہیں دوست بننا، ایک قابو ہوتے ہیں. وہ اس طرح ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ اللہ الصمد ہی اللہ الصمد کی پڑھائی ہم کر لیتے ہیں چھت کے اوپر، کمرے میں، قبر میں، کسی بھی جگہ پہ. ہمارے اس آس پاس کی جو طاقت ہوتی ہیں، اس میں جب اللہ الصمد ہم پڑھ لیتے ہیں تو ہمارا حصار جاتا ہے اس طرح جاتا ہے، ایک حصار ہمارے اوپر لگ جاتا ہے. اب اسی اندیشے میں کوئی جن اس طرح آ جائے، اللہ الصمد پڑھتے ہیں اور اس حصار میں آ سکتا ہے، جا نہیں سکتا. اس لیے اس عمل کے حصار کے اندر جو جن قید ہو جاتا ہے، وہی جن ہمارے ماتح ہو جاتا ہے، قابو ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے حصار میں آ جاتا ہے، پھر وہ جا نہیں سکتا. اسی طرح جن قید ہو جاتے ہیں. اور ایک ہوتے ہیں دوست، وہ حصار اس پہ اثر نہیں کرتا، بلکہ ان کے ساتھ اللہ الصمد کی ایسی لگاؤ ہو جاتی ہے. جس طرح میں کہتا ہوں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک عمل ہوتا ہے، اور اس عمل کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو گزار دیتے ہیں. وہ عمل کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور علم کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کا کسی کو نہیں پتہ. مجھے میرے علم کا پتہ بہت دیر بعد چلا. جب چلتا ہے تو انسان پھر اسی کو فالو کرتا ہے. اس لیے علم ایک ہوتے ہیں، چلے کرنا ضروری ہے، لیکن علم ایک ملتا ہے تو وہ دوست بن جاتے ہیں. لیکن جو قابو ہوتے ہیں وہ ہمارے حصار میں پھنس جاتے ہیں. اس لیے وہ ہمیشہ ہمارے حصار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ توڑ دیتے ہیں تو ہمارے عمل کو سلب کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت سارے نقصانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے کہتے ہیں جنات کو دوست بناؤ، نہ کہ قید کرو. قید جب آپ کے حصار میں آ جاتے ہیں، دوست جب آپ اس عمل کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ کی وہ خوشبو یا وہ برکت ایسی ہوتی ہے کہ وہ چیز ہے. اور سب سے پہلے اس میں سے حاضرات آتی ہیں، نہ کہ جنات، کیونکہ حاضرات اس چیز سے ان کو طاقت ملتی ہے، اور جنات کو کمزوری ملتی ہے. جنات کمزور ہو جاتے ہیں تو اس حصار میں قید ہو جاتے ہیں، اور حاضرات کو طاقت ملتی ہیں تو آتے ہیں. یہاں پہ اس بات کو بھی یاد کر لینا کہ جنات جب ہمارے ماتح ہو جاتے ہیں تو ہم وہ تب تک ماتح نہیں ہوتے جب تک ہم اس کو اپنے اتنا کمزور نہ کریں جس طرح کہ ایک اون کو خرگوش کے برابر کر دینا، ایک اون کو خرگوش بنا دینا، ایک اون کو چوہا بنا دینا، اتنا کمزور کر لیں. جب ہم کسی انسان کو کمزور کر لیتے ہیں، یا ہم کسی انسان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ان کے لیے انسان مختلف ترکیبیں سوچتا ہے. ان کی عزت پہ ڈاکہ ڈال لے، ان کے بچوں کو اغوا کر لے، ان کے ساتھ فلاں نقصان کر لے، یا ان کے ساتھ اگر کوئی انسان کسی کو اپنا بنانے کی کوشش کر لیتا ہے تو ان سے دوستی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر ان کا بیٹا ہے تو ان کو اپنی بیٹی دینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ان کے ساتھ ہماری صلح ہو جائے، ہماری دوستی بڑھ جائے. اگر ان کی بیٹی ہے، اس کا بیٹا ہے، تو ان سے بیٹی مانگ لیتا ہے کہ ہماری دوستی بڑھ جائے. لیکن اس کے اپوزٹ کچھ اور ہوتا ہے، اور صحیح طریقے پہ کچھ اور ہوتا ہے. اس طرح جو لوگ جنات کو پکڑنے والے ہوتے ہیں، وہ جب اس حصار میں آتے ہیں تو جنات کمزور ہو جاتے ہیں، تو ان کے سامنے آ جاتے ہیں. لازمی بات ہے غلامی کرنا ان کو پڑتا ہے، کیونکہ وہ جیل میں بند ہو گیا، جیل سے مراد اس حصار میں. لیکن اگر حاضرات کو کر لیتے ہیں، کیونکہ حاضرات کو اس سے طاقت ملتی ہے، اس سے قوت ملتی ہے، تو حاضرات دوست بن جاتے ہیں، موکلات دوست بن جاتے ہیں. میں جو بات کر رہا تھا اس کی طاقت کی، تو اب طاقت کا بھی پتہ چل جائے کہ اگر اس سے آپ نے جن کو قابو کرنا ہے تو جن کو طاقت کو کمزور کرنا پڑے گا، اور حاضرات کو اگر حاضر کرنا ہے تو اس کی طاقت کو بڑھانا ہوگا. اب میں بات کر رہا تھا اس جن کی، تو اس جن پسند نہیں، بلکہ اس اللہ الصمد کی کیفیت ایسی تھی، لذت ایسی تھی کہ وہ آ گیا وہاں پہ، ان کے سامنے بیٹھ گیا، اور ایسے بیٹھا کہ بس اس نے غلامی اختیار کر لی. کیونکہ اصل میں وہ ان کے پاس بھی کچھ تھا. اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شاگردی میں آنا چاہتا ہوں، یا جو بھی، حتیٰ یہ کہ وہ اسی حصار میں بند ہو گیا اور وقت کا ایک درویش ہو گیا، ولی ہو گیا. اس جن کی بات کر رہا ہوں. یہاں پہ جو سمجھانا میرا مطلوب تھا کہ اللہ الصمد کے چلے سے آپ لوگ حاضرات بھی کر سکتے ہو، اور جنات کو بھی ماتح کر سکتے ہو. لیکن جنات کو پہلے کمزور کرنا پڑے گا، حاضرات کو پہلے طاقتور کرنا پڑے گا. یہ ہماری تفسیر پریہ کا سب سے پہلا چلہ
ہے جو کہ اللہ الصمد کے متعلق ہے۔ اس کی تعداد میں نہیں بتا سکتا، اس کی وجہ یہ کہ یہ ہمارا کورس ہے، اس کا ہم ہدیہ لیتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی اس عمل کو کرنا چاہتا ہے، ویسے اس عمل کو اگر کرنا چاہتے ہیں کہ میں اللہ الصمد کو کر لوں، تو آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کی جو تعداد ہے 4444 ہے، اس کی 3333 یا 3135 نہیں ہے۔ میرے اندازے کے مطابق جو علم ہے، جو عمل ہے، وہ 4444 کی تعداد اس کی ہے۔ جو شخص اس کو خود سے کرنا چاہتے ہیں، پھر اس کو حصار کا بھی پتہ ہونا چاہیے، ان کے زکوٰۃ کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اس کی خوشبو کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ یہ خوشبو میرے پاس ہے، لیکن میں یہاں پہ جس کو تھوڑا سا بتا دوں، یہ میرے سر میں بہت درد کرتی ہے، لیکن پھر بھی میں مجبوری سے لگا دیتا ہوں کیونکہ میرے پاس کوئی اور خوشبو اویلیبل نہیں ہے۔ لیکن یہ کسی ایک عمل کی خوشبو ہے، یہ کسی ایک عمل کی خوشبو ہے جس سے مجھے اس میں بہت تقویت ملتی ہے۔ میں جس طرح بات کرتا ہوں، یہ ابھی عمل سے پہلے میں نے اس کو لگا لیا، تو میں ان کچھ اعمال بتا رہا تھا، وظائف بتا رہا تھا، میں اس میں زیرو تھا، یقین جانے میں اس میں زیرو تھا، میں کچھ بول ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن جب میں نے اپنی باتیں شروع کی موکلات والی، عملیات والی، تو میں ان میں ہیرو ہو گیا۔ سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ہر عمل کا ساتھ ایک خوشبو ہوتی ہے، ایک طاقت ہوتی ہے، آپ کو اس خوشبو کو پہچاننا ہوگا، ورنہ یہ عام روٹین میں میرے سر میں اتنی شدید درد کر دیتی ہیں کہ میں حیران ہو جاتا ہوں۔ بعض دفعہ اس کو میں لگان دیتا بھی نہیں ہوں۔ اور میں نے جو دوسری چیز کا اہتمام اپنے ساتھ کیا تھا، یہ ہے کہ یہ مجھے پسند ہے، اس میں بھی یہی خوشبو ڈالی تھی، لیکن لائٹ گئی تھی، لائٹ ابھی آ گئی کیونکہ یہ سولر پہ نہیں چلتا، دوسرے یو پی ایس وغیرہ پہ نہیں چلتا، اس کے لیے خاص لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس لیے لائٹ نہیں تھی، میں نے اس کو پھر دوسری خوشبو کا اہتمام کیا۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر میں یہ نہ استعمال کروں تو پھر میں بولنے سے قاصر ہو جاتا ہوں، میں بول ہی نہیں سکتا۔ یہ چیز آپ کو کسی بھی خوشبو والی دکان سے بآسانی ملتی ہے، پہلے نہیں ملتا تھا۔ جب یہ مجھے ملا، میں نے باہر سے منگوایا تھا، کسی شخص نے ہدیہ دیا تھا، میں نے خود نہیں لیا تھا، کسی شخص نے باہر سے آ رہا تھا تو اس نے مجھے ہدیہ دیا، لیکن اب پاکستان میں بآسانی مل جاتی ہے، پہلے نہیں ملتا تھا، کچھ سال پہلے۔ تو یہ آپ اس کو استعمال کر سکتی ہو خوشبو کے لیے، ورنہ کوئی بھی خوشبو آپ لوگ لے سکتی ہو۔ تو یہ بات کر رہا تھا کہ 4444 کی تعداد میں اللہ الصمد آپ لوگ پڑھ سکتی ہیں۔ پھر اگر حاضرات کی نیت ہوگی تو حاضرات میں خوشبو کا بہت اہتمام کرو گے اور پیار سے پڑھو گے۔ اگر آپ جن کو قابو کرنے کی نیت سے پڑھو گے تو پھر جلال سے پڑھو گے، اور حصار کی نیت سے پڑھو گے تاکہ آپ کا حصار بن جائے کہ وہاں سے اگر کوئی جن گزر رہا ہے تو آپ کی ماتح ہو جائے۔ لیکن میں اس چیز کا کبھی بھی آپ کو مشورہ نہیں دوں گا، کیونکہ یہ جب بھی کھلے گا تو آپ کو بہت زیادہ نقصان دے گا، اور وہ نقصان آپ کی نسلیں بھی اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ تھا ایک مختصر سا عمل، بلکہ ویڈیو تھا، باتیں تھی۔ امید ہے کہ اس سے بھی آپ لوگوں کو فائدہ ملا ہوگا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔